बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 56-16 यूनिट नंबर 5 खाका निगारी के बारे में। खाका क्या होता है? खाका निगारी से मुराद किसी इंसान की ज़िंदगी के किसी एक रुख को या चंद रुखों को बयान करना। जैसे अफसाना मुख्तसर होता है, इसी तरह खाका भी मुख्तसर होता है। लेकिन जो सामान्य उम्री होती है, जिस तरह नावल ज़िंदगी किसी की ज़िंदगी की मुकम्मल कहानी होता है, किसी एक अहद की मुकम्मल तारीख़ होता है, सामान्य उम्री भी किसी एक इंसान की पैदाइश से मौत तक की तमाम डिटेल होती है। लेकिन खाका निगारी जो होती है वो खाका मुख्तसर होता है, मजमून की तरह। ऐसा नहीं है कि खाके में अल्फाज कम होते हैं, अल्फाज में तवालत दी जा सकती है, लेकिन उस खाके में किसी भी इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी को बयान नहीं किया जा सकता। ये लाजमी नहीं है। किसी भी इंसान की किसी ज़िंदगी के किसी एक रुख को, चंद अहवाल को, चंद खसूसियात को, चंद चीज़ों को बयान किया जाना खाका निगारी कहलाता है। खाका निगारी कुछ इस अंदाज से की जाती है। ये अब खाका निगारी की मुख्तसर सी डेफिनेशन भी और इसमें इसकी खसूसियात भी मैं बता रही हूँ कि खाका निगारी की जो खसूसियात होती हैं वो ये होनी चाहिए कि खाका निगार खाका इस तरह से लिखे कि खाका लिखते वक्त उस शख्स जिसका खाका लिखा जा रहा है उसकी ना सिर्फ खूबियों को लिखे और ना सिर्फ खामियों को लिखे, बल्कि ऑनेस्टली तौर पे उसकी खूबियों और खामियों को ऑनेस्टली लिखे जो भी लिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मंटो की तरह सारी खामियां ही चूज़ कर ले किसी इंसान की और खूबियों को छोड़ दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे मंटो पसंद नहीं है, लेकिन इसमें आपका अहम खाका निगार मंटो के तौर पर आ रहा है, उसका मैं ब्रीफ सा समझा भी दूंगी। लेकिन मंटो मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ पढ़ाने की हद तक मैंने उसे पढ़ा हुआ है। मुझसे इंटरव्यू में भी मैम ने सवाल किया था कि बेटा आपने मंटो के कौन से अफसाने पढ़े हैं। मैंने कहा मैम मुझे मंटो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने उनका एक ही अफसाना बू पढ़ा था, उसके बाद मैंने उनके किसी भी अफसाने को पढ़ने का सोचा ही नहीं। मुझे उनके कोई अफसाने पसंद नहीं है। फिर उन्होंने मंटो का सवाल किया था कि मंटो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। मैंने कहा था नहीं। तो उन्होंने कहा था कि मंटो ने तरक्की पसंद तहरीक के मंशूर पर दस्तखत किए थे। मैंने कहा था नहीं। उन्होंने ये कहकर चाक कर दिया था दस्तूर कि हम अदब किसी तहरीक का मोहताज नहीं है। खैर, ये मैं आप लोगों के लेक्चरार वालों की आसानी के लिए, क्योंकि लेक्चरार के स्टूडेंट्स भी मुझसे सवाल कर रहे होते हैं, तो उनकी आसानी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई आ जाता है या लास्ट इंटरव्यूज़ के या पास्ट पेपर्स के जो सवाल आ जाते हैं साथ साथ वो भी बता देती हूँ। खाका निगारी की खसूसियात में खाका निगार की ज़ात का अमल दखल नहीं होना चाहिए, यानी वो अपनी ज़ात को बीच में ना लाए। वो जिसका खाका लिख रहा है उसका खाका लिखे या उसके हम असर का ज़िक्र करे, किसी का अगर कहीं करना ज़रूरत पड़ती है उसके अहद का ज़िक्र करे, उसकी खूबियों खामियों का जो भी ज़िक्र करना चाहता है करे, अपनी ज़ात को बीच में ना लाए। जैसे मंटो ने इस्मत चुगताई का खाका लिखते हुए कुछ इस तरह से अपनी ज़ात का अमल दखल किया था कि तनकीद निगारों ने कहा था कि अगर मंटो की इस्मत से शादी हो जाती तो क्या होता। इस तरह के फिर कमेंट्स हुए थे काफ़ी। मतलब ये किसी भी खाके का ऐब समझा जाता है कि खाका निगार की अपनी ज़ात खाके में शामिल हो जाए, यानी बतौर किरदार या अपनी राय देना वगैरह इस तरह से नहीं होना चाहिए। खाका निगार राय ही पेश करता है किसी की, लेकिन वो ऑनेस्टली होती है। अपनी ज़ात को बीच में बतौर किरदार नहीं लिख देना चाहिए। खाका ऐसा होना चाहिए कि अल्फाज के ज़रिए किसी की ज़िंदगी का स्केच बना दे, तस्वीर खींच दे। उसको पढ़ने से हमें ऐसे पता चले कि हम जिस शख्स का खाका पढ़ रहे हैं वो हमारे आमने सामने वो हरकत व सकनात करता हुआ महसूस हो हमें। खाका ऐसा होना चाहिए जिसमें तजस्सुस हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, एकदम से किसी पर ऐसी तनकीद ना हो कि दुश्मनी पैदा हो जाए और ऐसी भी ना हो कि चापलूसी नज़र आए। यानी कि ऑनेस्टली जो भी उसका किरदार हो वो लिख देना चाहिए। खाका मुख्तसर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तवील खाका अच्छा नहीं लगता। और खाके में आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि कारी को ग्रां गुजरे, यानी उन्हें पढ़ने में समझने में आसानी ना हो। उसके बाद है जी खाका निगारी की रिवायत क़याम पाकिस्तान से पहले। क़याम पाकिस्तान से पहले बाकी तमाम असनाफ की तरह खाका भी फ़ारसी में लिखा गया था सबसे पहले, और ये फ़ारसी से ही उर्दू में आया था। खाके निगारी की जो फ़ारसी और उर्दू में इब्तदा देखने को मिलती है वो बज़ाहिर तौर पे हमें तज़किरों में, क्योंकि तज़किरों में तारीख़ होती है शुरा कराम की या किसी भी अदीब की,
تو وہاں ہمیں جھلکیاں مل جاتی ہیں خاکہ نگاری کی۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کی ایک تصنیف ہے آب حیات، تاریخ ادب پہ مبنی یہ تصنیف آب حیات، جس میں انہوں نے محمد حسین آزاد کی اس تصنیف کو پڑھا جائے تو اس میں بھی کچھ شعراء اور ادیب کی خاکوں کی جھلکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر باقاعدہ طور پر پوچھا جائے کہ خاکہ نگاری کا باقاعدہ طور پر آغاز کس نے کیا تھا تو وہ ہے جی فرحت اللہ بیگ نے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری، کچھ ان کی زبانی کے نام سے انہوں نے پہلا خاکہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ اردو کے چند خاکوں کے نام یہ جو آپ کی بک میں دیے گئے ہیں، چند ایک کے نام لکھ دینے کے بعد آگے چلیے گا آپ حصہ دوم جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاسٹ پیپرز میں اکثر خاکہ نگاری کی تعریف، اس کی خصوصیات اور پاکستان میں خاکہ نگاری کے بارے میں کویسچن کیا ہوا ہوتا ہے۔ پاکستان میں خاکہ نگاری قیام پاکستان کے بعد 1968 میں رئیس احمد جعفری کے مضامین کا مجموعہ، دیکھیں مضامین کا مجموعہ دید و شنید منظر عام پر آیا، جس میں محمد حسین کی آب حیات کی طرح خاکوں کی جھلکیاں تو ملتی ہیں، لیکن اس میں وہ باقاعدہ طور پہ خاکے نہیں ہیں جو خاکے کی خصوصیات میں نے بتائی ہیں، ان سے لیس خاکے نہیں ملتے اس تصنیف میں۔ اس لیے اس تصنیف کو کچھ عرصہ خاکہ نگاری لوگوں نے خاکوں کا مجموعہ کہا، لیکن اس میں چند ایک ایسے خاکے ملتے ہیں وہ بھی خاکے کی مکمل طور پہ خصوصیات پر پورے نہیں اترتے، جس وجہ سے اسے مضامین کا مجموعہ کہہ دیا گیا تھا بعد میں۔ خالص خاکہ نگاری کے حوالے سے قیام پاکستان کے بعد پہلا اہم ترین نام جو ہے وہ ہے سعادت حسن منٹو کا۔ منٹو کا آپ نے سن رکھا ہوگا، ان کے افسانوں کے جو موضوعات ہیں وہ جنس اور تلخ حقیقت نگاری پر مبنی ہے۔ سیم اسی طرح انہوں نے اپنے افسانوں کا بھی اپنے خاکوں میں بھی یہی موضوع بنایا ہے۔ اب دیکھیں منٹو ایک بہت بڑے افسانہ نگار سمجھے جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ ان کا میں نے ایک ہی افسانہ پڑھا تھا اور اس کے بعد ان کا کسی اور افسانے کو پڑھنے کا مجھے دل ہی نہیں کیا۔ بظاہر یہ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں، لیکن انہوں نے ایسی تلخ حقیقت نگاری کی ہے کہ انہوں نے خود کو بدنام کر دیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، جس انداز کو افسانوں میں جگہ دی، سیم اسی انداز کو انہوں نے اپنے خاکوں میں جگہ دی ہے۔ حالانکہ خاکہ نگاری میں صرف خامیوں کو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن منٹو ایک ایسے ادیب نظر آتے ہیں جن کی نظر صرف دوسروں کی خامیوں پڑتی ہے، خوبیوں کو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے، جس میں متعدد قابل اعتراض افسانے تخلیق کر کے ان نے متعدد خاکے تخلیق کیے ہیں۔ انہوں نے آپ کی بک میں یہاں مسٹیک ہے، افسانے لکھا ہوا ہے۔ آپ کی بکس میں ویسے بہت زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں، جیسے دید شنید لکھا ہوا تھا، جبکہ وہ تھا مضامین کا مجموعہ دید و شنید۔ لاؤڈ سپیکر سعادت حسن منٹو کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ ان کے ان خاکوں کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ منٹو کی نظر صرف برائیوں پر پڑتی ہے۔ انہوں نے انسان کی جنسی خواہشات اور جنس نگاری میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی صرف انہی خامیوں کو لکھ دیا ہے، حالانکہ اور اس طرح سے لکھ دیا ہے کہ کردار کو پڑھ کے اس سے نفرت عیاں ہوتی ہے، انسان کے دل میں اس کردار سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے۔ جبکہ امراؤ جان ادا ناول کو اگر پڑھا جائے تو اس میں جہاں طوائف کو لوگوں نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا تھا، اگر امراؤ جان ادا ناول کو پڑھ لیا جائے تو وہاں طوائف کو نفرت کی بجائے اس کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے۔ کچھ اس انداز سے لکھا ہے۔ منٹو بھی چاہتے تو وہ لکھ سکتے تھے۔ تلخ حقیقت نگاری انہوں نے کچھ اس طرح سے کی ہے کہ ان کے افسانے، ان کے خاکے پڑھنے کے بعد جس کا بھی افسانہ یا خاکہ لکھا جا رہا ہو اس شخصیت سے نفرت سی ہو جاتی ہے۔ جیسے میرا جی کا خاکہ تین گولے کے نام سے انہوں نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ ان کے جنسی خواہشات کے موضوع کو اس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ خاکہ پڑھنے کے بعد میرا جی کو بدنام ترین شاعر بھی شاید اسی خاکے کی وجہ سے کہا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے خاکے لکھے گئے ہیں۔ میرا جی کی انہوں نے ایسی برائیاں بیان کی ہیں کہ میرا جی کو اس خاکے کو پڑھ کے لوگوں کے ذہن میں میرا جی کے لیے اچھے خیالات نہیں ہوتے۔ جیسے لاسٹ میں وہ لکھتے ہیں منٹو میرا جی کے بارے میں کہ اچھا ہوا جو وہ جلدی مر گیا، وہ اگر کچھ دیر سے مرتا تو یقیناً اس کی موت بھی ایک دردناک اذیت بن جاتی۔ تو قاری دکھ محسوس کرنے کی بجائے اب کسی بھی کردار کی ڈیتھ ہوتی ہے کسی بھی کہانی میں یا کہیں بھی، جو مین ہیرو ہے کہانی کا، جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے، کہانی کا ہیرو ہی سمجھ لیا جائے، اب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو
قاری کو یا سامعین کو، ناظرین کو دکھ ہوتا ہے، لیکن ان کے اس لاسٹ سینٹنس کو پڑھنے کے بعد دکھ کی بجائے خوشی ہوتی ہے۔ خوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے، جیسے ہم بھی پڑھنے والے بھی منٹو کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے باری کا خاکہ بھی لکھا ہے جو بہت عمدہ ہے، اگرچہ فنی طور پر اس میں بھی خامیاں ہیں، بالخصوص باری کے حوالے سے لکھے گئے ریڈیو ڈرامے کے اقتباسات قطعی غیر ضروری ہیں اور خاکے میں جھول کا باعث ہیں، مگر مجموعی طور پر یہ خاکہ منٹو کے کامیاب خاکوں میں سے ہے۔ یہ خاکہ پڑھتے ہوئے باری کی شخصیت کی کتاب کا ایک ایک ورق کھلتا چلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایگزامپلز بھی لازمی دینی ہے خاکوں میں سے کسی ایک پیراگراف کی، 2-3 کی ایگزامپلز لازمی دینی ہے، جیسے یہ منٹو کی ایک دے دی، ایک باری کی بتا رہی ہوں میں۔ باری صاحب پی کر بہت دلچسپ ہو جاتے تھے، یعنی شراب پی کر۔ وہ جو کپڑوں کے جزدان میں لپٹے اور کرسی کے بجائے رحل پہ بیٹھے ہونے کی تصویر پیش کیا کرتے تھے، یعنی وہ اتنے کمزور تھے کہ کرسی پہ بیٹھنے کی بجائے رحل پہ بیٹھے محسوس ہوتے تھے، اتنے موٹے تھے کہ کرسی کی بجائے رحل پہ بیٹھے محسوس ہوتے تھے، کرسی ان کی نظر میں چھوٹی، ان کے بیٹھنے سے چھوٹی پڑ جاتی تھی۔ شراب کے چند گھونٹوں کے بعد ایک مختلف شکل اختیار کر لیتے تھے، یعنی شراب کے بعد تو سب مختلف شکل اختیار کر لیتے ہیں، یقیناً ان کی بولنے کا انداز، ان کا حلیہ بھی چینج ہو جاتا ہے، ان کی چال بھی چینج ہو جاتی ہے، وہی ان کی ایک زندگی کا رخ بیان کر رہے ہیں اس خاکے میں۔ ان کی طبیعت میں وہ مزاحیہ اور طنزیہ انداز جو ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ سامنے آ جاتا ہے، بے ریش و بروت، یعنی پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے سامنے آ جاتا ہے۔ نشے کی حالت میں باری کی دلچسپ گفتگو اور خیالی پلاؤ پکانے کی عادت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ پنجابی زبان سے ان کی محبت اور انگریز دشمنی اور کمپنی کی حکومت سے ظاہر سی بات ہے انہیں انگریز سے دشمنی تھی، تو کمپنی کی حکومت سے بھی وہ مخالفت رکھتے تھے، ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ عصمت چغتائی کے بارے میں جو انہوں نے خاکہ لکھا وہ مضمون کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ اس میں خاکے والی تمام خصوصیات ناپید ہیں، جس میں منٹو نے خود کو ایک کردار کے طور پر اس طرح سے پیش کر دیا ہے خاکے میں کہ ایسا لگتا ہے کہ منٹو اور عصمت کی شادی ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کم از کم 3 خاکوں کی اگر ایگزامپلز دے دیتے ہیں اور ان کا تھیم بتا دیتے ہیں منٹو کے لازمی بتائیے گا، کیونکہ اس سے آپ کو اچھے مارکس ملیں گے، کیونکہ یہی بنیادی خاکہ نگار کے طور پر آپ کی بک میں آ رہے ہیں، تو منٹو کو ہی لکھیے گا، باقیوں کے صرف افسانوں کے نام اور 1-2 خصوصیات لکھنے کے بعد اسی پہ اکتفا کیجیے گا۔ آئی ہوپ آپ کو اچھے مارکس مل جائیں گے۔ 56-16 کے 5 یونٹ پڑھا دیا، آپ لوگوں کا ٹائم بہت کم ہے، پہلے 5 یونٹس میں سے 5 کوسچن آتے ہیں، چوائس بھی ہوتی ہے، اس لیے میں ہر بک کے 5 یونٹس پڑھا کے یکم تک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔